پری پارٹیشن ہسٹری پہ جب ہم بات کرتے ہیں، جناح صاحب کی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے کنفیوژن ہوتے ہیں، ہمارے خاص طور سے پاکستانیوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ پارٹیشن کے بعد، پاکستان بن جانے کے بعد، جناح صاحب کا دور بحیثیت گورنر جنرل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ بہت ہی اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو جناح صاحب کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ گورنر جنرل کیوں بنے۔ میرا خیال ہے کہ جناح صاحب سے جو ایک صحو ہو گیا وہ یہ کہ میں ذاتی طور پہ، اب ہائنڈ سائٹ میں آپ تجزیہ اور طرح سے کرتے ہیں، عصری تقاضے اور آپ سے، ہاں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی جو میکسیمم لیمٹ ہے اس کو استعمال کریں۔ میرا خیال ہے کہ حالات بہت ہی بہتر ہونے تھے ہندوستان اور پاکستان میں اگر ماؤنٹ بیٹن کو جوائنٹ گورنر جنرل تسلیم کر لیتے اور جناح صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے۔ گو کہ وہ فزیکلی فٹ نہیں تھے، وہ بیمار تھے اور ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن یہ ایک اچھا جسچر اور اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا تھا۔ دوسری جو چیز ہے وہ جناح صاحب کو شیخ عبداللہ اور خان غفار خان اور جی ایم سید وغیرہ کے ساتھ مربیانہ سلوک کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب جیسے بڑے آدمی کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اس سٹیلٹی، پولیٹیکل سٹیلٹی کو سمجھتے، اور یہ بھی تھا کہ سہروردی جیسے آدمی کو انہیں زیادہ پذیرائی دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ بیوروکریٹس کا ایک ایسا جمع غفیر اپنے ارد گرد بنا لیتے، کیونکہ پالیٹکس تو جو ہے وہ بیوروکریٹس کو پیٹرنائز کرنے سے مضبوط نہیں ہوتی، اور پھر بعد میں بیوروکریٹس یہاں پہ فیصلہ سازی میں آ گئے، پھر ساتھ فوج آ گئی۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ جناح صاحب کو جو عوامی نمائندے ہیں ان کو قریب، مثلا یہ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کا جو وزیر اعظم بننا، جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی، سیاسی شعور کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اردو کے حوالے سے بھی جو بنگال میں انہوں نے جا کے، ہاں جی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ زبانیں بنا دیں، کہ اردو، بنگالی، دوسری بھی جتنی بھی زبانیں ہیں، بڑی زبانیں ہیں، ان کو آپ 4-5 زبانیں بھی ہو سکتی ہیں قومی زبانیں، ایک زبان کے اوپر جو ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں پہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہاں پہ تو ایک زبان سے آپ نہیں کام چلا سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ مسائل ہیں ان کے، اور بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جناح صاحب جب وہ یہ پاکستان آزاد ہوا تو ہی واز ناٹ فزیکلی فٹ، فزیکلی وہ بہت ہی فریل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے۔ جب جسم اتنا نحیف و نزار ہو جائے تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان از اے ڈیفیکلٹ پلیس ٹو رن۔ یعنی ایک طرف وہ بیمار ہو گئے تھے، کافی زیادہ کمزور تھے، صحت اچھی نہیں تھی، اور دوسری طرف انہوں نے تمام تر اختیارات اپنی ذات پہ مرتکز کر لیے۔ ہاں، ذات پہ جن کو کہ ایکسرسائز بیوروکریٹس کرتے ہیں، مثلا چودھری محمد علی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاورفل تھا۔ کیوں تھا؟ ملک غلام محمد اور پھر سکندر مرزا بہت زیادہ پاورفل ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ اور پھر وہ جن کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن تھیں ان کو تو آپ جو ہے مثلا یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ فیصلہ کون کرتا ہے، وہ فیڈرل سیکرٹریز کرتے ہیں، اور وہ سارے جواب دہ جو ہیں جناح صاحب کو ہیں، وہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہوتا چیزوں۔ پھر وزیر اعظم بھی جو یہ حمزہ علوی نے کہیں لکھا بھی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی ایسے تھے جو خود کام نہیں کرتے تھے، اپنے سیکرٹری کہ یار میری آنکھیں خراب ہیں تو میں تو پڑھ نہیں سکتا اتنا، تو مجھے بس بتا دیا کرو تو میں دستخط کروں، دس از ناٹ۔ اور جناح صاحب ناراض بھی ہوئے ان سے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ رانا لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح میں نہیں بنتی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ لیاقت علی خان نے کہا بھی کہ جی میں استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ تو جناح صاحب نے کہا کہ عورتوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ یہ تو بات ڈاکومنٹ ہو گئی۔ میں نے تو پڑھا کہ
لیاقت علی خان نے باقاعدہ استعفیٰ بھجوا دیا تھا. ہاں بھجوا دیا تھا، تو وہ بلا کے تو ان کو سمجھا بجھا دیا. لیکن یہ ہے کہ لیاقت علی خان بھی کیونکہ اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی، جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسی نہ ہو یار، اپنے ساتھ جو ہے نا آنیسٹ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بہت حد تک لوگوں کے اندر مایوسی ہے، اس کی جو روٹس ہیں، اس کی ابتدا جناح صاحب کے اپنے دور میں ہی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1954 میں تھی، کیونکہ جناح صاحب کیونکہ 1954 میں جو ہے نا فوج اور بیوروکریسی وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے یہ حکومت خود کرنی ہے، یہاں پہ کسی بھی عوامی نمائندے کے لیے کوئی گنجائش. اور اگر آپ اس کو زیادہ پیچھے لے جائیں تو 1951 میں جب وہ CNC ایوب خان کو بنایا گیا. اس سے اور اگر پیچھے لے جائیں تو جنرل گریسی نے جس طریقے سے اب گورنر جنرل کی بات نہیں مانی، اور دیکھیں تو جو بیوروکریسی کو اس وقت اختیارات استعمال کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ تھا کہ اس وقت تک جو ہے وہ یہ تھا کہ شاید کانسٹیٹیوشن بن جائے، اور کانسٹیٹیوشن ایسا بنے کہ جس میں کہ سبھی سٹیک ہولڈرز اس کو اون اپ کر لیں. تو لیکن یہ ہے کہ 51 میں جب ایوب خان پاورفل ہوا، اور 54 میں تو بہت زیادہ پاورفل ہو گیا، کیونکہ امریکہ کی ڈائریکٹ نیگوسیشن جو ہے وہ پھر ایوب خان اور سکندر مرزا کے ساتھ ہونی شروع ہو گئی. تو تب سے جو ہے نا وہ سیاسی جو ایک طرح کے ترجیحات ہیں وہ پس پش چلی گئی.